معزز سامعین گرامی قدر، اعمال کی قبولیت کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اعمال ہی کی قبولیت کے حوالے سے آج اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ اعمال کون سی ایسی باتیں ہیں، کون سی ایسی شرائط ہیں کہ جن کو بجا لانے کے بعد ہی عمل قبول ہوتا ہے۔ آج جو بات آج آپ کے سامنے رکھنی ہے، میں شرح صدر سے یہ بات کہتا ہوں، اگر برائیوں میں سے صرف یہ برائی میں اور آپ چھوڑ دیں تو اللہ کے فضل و کرم سے جنت کا رستہ بہت آسان ہو سکتا ہے۔ اعمال کی قبولیت کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، اور اعمال حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، پیشانیاں عمل کرنے والی اوندے منہ جہنم میں ڈال دی جائیں گی۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ کہ انسان روزہ رکھے، صدقہ کرے، قیام کرے، پوری زندگی عبادت میں گزار دے، اور کل قیامت کا دن ہو کوئی عمل قبول نہ ہو، اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ ان میں سے جو 4 اجماعی مسائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، ان میں سے آج ایک کو بیان کرنا ہے، اور بعض محدثین نے 7 بیان کیے انشاءاللہ، اور بعض نے 3 کی تقسیم کچھ مختلف انداز میں کی۔ جن 4 کے اوپر اتفاق ہے ان میں سے ایک توحید ہے، اور ایک اخلاص ہے، اور ایک اتباع رسول ہے، اور چوتھی بات رزق حلال ہے۔ ہم بات کی ابتدا آخری سے شروع کریں گے، اور اس کے بعد جو 3 مزید شرائط ہیں، بعض لوگوں نے کہا اعمال کی قبولیت کے اندر رکاوٹ نہیں ہے بلکہ اعمال کو برباد کرنے والے وہ اعمال ہیں۔ رزق حلال جو ہے یہ ہر نیکی کے عمل کی قبولیت کی شرط ہے، لیکن میں اور آپ اس سے غافل ہیں۔ اللہ رب العزت جو حکم رسولوں کو دیں بڑا عظیم ہوتا ہے، جو حکم مومنوں کو دیں وہ بھی بڑا عظیم ہوتا ہے، جو عام انسانوں کو دیں وہ بھی بڑا عظیم ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت بالعموم ایک ہی حکم دیتے ہیں جو سب کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے، لیکن کچھ مسئلے اتنے اہم ہوتے ہیں کہ الگ الگ بھی اللہ مخاطب ہوتا ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے اللہ کے رسولوں سے اعلیٰ افضل کوئی نہیں ہو سکتا انسانیت میں۔ اللہ ان کو کہہ رہا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پہلے حلال کماؤ پھر نیک عمل کرنا۔ رسولوں کو اللہ کہہ رہا ہے پہلے حلال کماؤ اس کے بعد نیک عمل پیش کرنا۔ یہ باب بڑا اہم ہے، میں اور آپ اس سے غافل ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو حلال کھاؤ جو میں نے رزق دیا ہے۔ تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ حلال کتنا وافر ہے، کثرت سے ہے، پھر بھی حرام کے پیچھے جاتے ہو؟ ایک انسان اگر صرف حلال کمائی کا ارادہ کر لے، آج ہی بیٹھے ہوئے رمضان میں یہ ارادے باندھنے کا دن ہے، اور حرام کمانے سے مکمل اجتناب کا ارادہ کر لے، اللہ کی قسم حلال رزق اس کو وافر ملے گا، بلکہ ملے گا ہی۔ یہ انسان کی عقل کے اوپر ایسا پردہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل میں ہشام، ادریس صاحب، یونس صاحب، ہر بندے کا الگ الگ نام کے ساتھ آگے رزق لکھا ہوا ہے۔ اتنے بج کے اتنے منٹ میں اس کو اتنا رزق ملنا ہے، تیری میری مرضی ہے، تیری میری مرضی ہے کہ میں نے اس کو حلال کے ذریعے کمانا کہ حرام کے ذریعے۔ انسان جلد بازی میں جو رزق اللہ نے لکھا ہوا، جلد بازی میں اس کو حرام طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کر لیتا ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تینوں کو اللہ نے الگ الگ مخاطب کر دیا تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہ جائے۔ عام انسانوں کو جنہوں نے اسلام قبول کیا نہیں کیا، سب کو اللہ کہہ رہا ہے کہ حلال کماؤ، حلال کماؤ، حلال کماؤ، اس کے بعد نیک اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرو گے تو اللہ رب العزت قبول کر دے گا۔ یہ 3 قرآن کی آیتیں بین دلیل ہیں کہ ہر نیک عمل سے پہلے حلال کمانا ضروری ہے، اور 4 حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ صرف حلال کمائی والے کا نیک عمل قبول ہوتا ہے۔
اللہ کرے لوگ یہ ابلاغ معاشرے میں عام کریں تاکہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر حرام اور جن چیزوں کو ہم حرام سمجھتے ہی نہیں وہ اتنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کھجور جو بندہ حلال پاکیزہ کمائی میں سے اللہ کو پیش کرتا ہے، اسی حدیث، یہ سب نے حدیث سنی ہوئی ہے، مشہور ہے، اسی حدیث کے الفاظ ہیں اگلے، اور اللہ پاکیزہ کمائی کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں فرماتے، اسی حدیث میں۔ یہ حدیث تو ہم نے سنی ہے، ایک پاکیزہ حلال کمائی سے کھجور پیش کی، اللہ اس کی پرورش کرتا ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اور پرورش کرتے کرتے اتنا بڑا کر دیتا ہے جتنا احد پہاڑ نہیں اس سے بھی بڑا کر دے، اللہ کی مرضی ہے۔ ایک کھجور اللہ کے خوف سے انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، ایک کھجور، بلکہ حدیث میں تو وہ آدھی کھجور کا تذکرہ بھی موجود ہے نا، کہ ماں عائشہ نے ایک عورت کو دی تھی اور عورت نے 2 ٹکڑے کیے، بیٹی کے منہ میں ڈال دی، بیٹی نے کھا لی، اور 2 کھجوروں کا واقعہ بھی آتا ہے دوسری روایت میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس عورت نے جو اپنی بیٹی کے منہ میں کھجور ڈالی ہے، بیٹی کے منہ میں، اس کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اپنی بیٹی کو حلال کھجور سے، حلال پاکیزہ اس کو صدقہ ملا، اس نے دے دیا، تو اللہ رب العزت اس کو بھی جنت میں ڈال دے گا۔ تو میں اور آپ لاکھوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کریں تو ہمارے لیے جنت نہیں ہے، انشاءاللہ ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ پاکیزہ اور حلال کمائی ہو تو نیک عمل قبول ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ۔ اور اگلی حدیث کے اوپر آئیے، ایک بندے نے مال جمع کیا، صحیح حدیث ہے، ایک بندے نے مال جمع کیا، اس کی زکوٰۃ کو ادا کر دیا، یہ سارا مال پاکیزہ طاہر مطہر ہو گیا اور اس نے اپنے مال کا حق ادا کر دیا، لیکن حدیث کا اگلا جملہ، اگر اس میں حرام کی آمیزش شامل کر لی کہ اس حرام سے پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انفاق کیا تو اس کا اجر اور ثواب نہیں ہے بلکہ اس کا گناہ اس کے سر کے اوپر ہے۔ تیسری حدیث، ایک بندے نے حرام کمایا اور اس سے گردن آزاد کی، گردنوں کو آزاد کرنا، جو قرضوں میں جکڑے ہوئے ہوں یا تھانوں میں مقدموں میں پھنسے ہوئے لوگ ہوں ان کی ہیلپ کرنا، یہ اتنا بڑا نیکی کا کام ہے کہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن رسول اللہ اس حدیث میں کہہ رہے ہیں حرام کمائی سے گردنیں آزاد کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا، حرام کمائی سے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے والا، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، بلکہ وہ کمائی جو اس نے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کی کل قیامت کے دن اس کے اوپر بوجھ بن کے آئے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ میں سے کوئی طالب علم یہ بتا سکتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ کی تو نیکی تھی، بالظاہر ہے تو نیکی تھی، لیکن اس نیکی کا ثواب ہونے کی بجائے اس کا گناہ کیوں لکھا گیا؟ محدثین نے کوئی نقطہ چھوڑا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عمدہ تشریح کی۔ محدثین نے کہا اس لیے گناہ ہے کہ جو اس نے مال حرام کمایا تھا وہ اس کا نہیں تھا۔ کسی کے مال پر تصرف کرنا جائز ہے، ایک تو آپ نے خیانت کر کے کسی سے مال لوٹا، دھوکہ اور فراڈ کر کے پیسے کمائے، وہ آپ کا حق ہے؟ آپ کا تو حق تھا ہی نہیں، آپ کے تو وہ پیسے ہے ہی نہیں تھے۔ آپ نے غبن کیا اور پھر سوچا کہ اس غبن کے ذریعے میں اللہ کو راضی کروں، آپ نے تو اس بندے کے پیسے اپنے تصرف میں لا کے استعمال کر دیے، آپ نے تو دوہرا گناہ کیا۔ اس لیے حرام کمائی سے کیا ہوا صدقہ، یہ بات جو باتیں آپ کو عجیب لگتی ہیں یہ عجیب نہیں ہوتی، ہم نے پڑھی نہیں، ہم نے سمجھی نہیں، ہم نے سیکھی نہیں۔ کتنی عام فہم بات ہے کہ کمائی حرام سے اگر صدقہ کیا تو اس کا گناہ پڑے گا، اس لیے کہ بھائی تیرا پیسہ نہیں تھا، تیرا حق ہی نہیں تھا، تو نے کسی کا پیسہ کیسے دے دیا کسی کی اجازت کے بغیر، تجھے گناہ ملے گا۔ اور چوتھی حدیث، اور یہ حدیث ڈرانے کے لیے کافی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسافر ہے، طویل سفر کر کے آیا ہے، کہاں پہ آیا؟ خانہ کعبہ کے اندر۔ سبحان اللہ، کیا کرنے آتا ہے بندہ خانہ کعبہ میں؟ عمرہ اور حج کرنے ہی آتا ہے نا۔ اور طویل سفر انسان کس کے لیے کرتا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تو کرتا ہے۔ کتنی عظیم عبادتیں کرنے کے لیے آیا ہے، کتنے عظیم مقام کے اوپر کھڑا ہے اور وہاں پہ کہہ رہا ہے یا رب یا رب، اللہ کو ایسے نام سے پکار رہا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، کچھ باتیں انسان کر دیتا ہے لوگوں کو حیرانگی ہوتی ہے اور اچنبھا لگتا ہے۔ یا رب ایک ایسا نام ہے، ربوبیت ایک ایسی صفت ہے جس کے اندر کافر اور مسلمان برابر ہیں۔ اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا بھی قد بڑھاتا ہے
اللہ تعالیٰ کافروں کی بھی پرورش کرتا ہے، ان کے بھی بال بڑھتے ہیں، ان کے بھی ناخن کچھ عرصے کے بعد بڑھ جاتے ہیں۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ رب کا رب ہونا، نشو و نما کا سسٹم۔ کافروں کا دل دھڑکتا ہے کہ نہیں؟ کافروں کی آنکھیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ گویا اللہ رب العزت تو کافروں کی طرف بھی متوجہ ہے۔ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے توجہ اٹھ جائے، اگلی دھڑکن نہیں آ سکتی۔ یا رب کہہ کے پکار رہا ہے۔ کتنا عظیم نام ہے کہ جس کو کہہ کے ابلیس نے بھی اللہ سے مہلت لے لی تھی۔ ابلیس نے بھی یہ کہہ کے اس نام سے پکارا تھا کہ اللہ پھر قیامت تک کی مہلت دے دے۔ تو ابلیس کی اتنا عظیم نام لے کر خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہو کے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر، یا حج میں آیا، یا عمرے میں آیا، یا جہاد فی سبیل اللہ میں آیا ہے، اللہ کو کہہ رہا مجھے یہ دے، یہ دے، یہ دے، یہ دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ اس کا کھانا حرام کا تھا اور پینا حرام کا تھا اور لباس جو پہنا ہوا حرام کا تھا، تو اللہ اس کی دعا کیسے سنے گا؟ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، آج بھی اگر کوئی بندہ خیانت کر رہا ہے، حرام کما رہا ہے، موقع ملا ہوا ہے، موقع ملا نا، آج تک زندہ ہے، اللہ کی نعمت ہے، آج ہی توبہ کیجئے اللہ، اور ارادہ کیجئے جس کے ساتھ دھوکہ فراڈ کیا ہے، جس کے واپس کرنے ہیں، غبن کر کے بیٹھے میں ان کو واپس کر کے لٹا دیں گے، اللہ کی قسم آج ہی معاف ہو جائے گا، آج ہی معاف ہو جائے گا۔ لیکن ارادہ تو کرنا ہے نا۔ اللہ کے بندو، جو ابل اتنی بڑی بد عملی ہے، جو اتنی بڑی بد عملی ہے کہ وہ کرنے کے بعد نیکی کا کوئی عمل ہی اگر قبول نہیں ہوتا تو کیا فائدہ ساری رات قیام کرنے کا، روزے رکھنے کا، نیکیوں کی؟ پہلے حلال تو کھا لو، اور پہلے حلال تو کما لو۔ اللہ کی قسم یہ بات کسی کو بد دل کرنے کے لیے نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں علامہ صاحب اس طرح کی باتوں سے لوگ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اور بھائی اللہ کے قریب کرنے کے لیے یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ ابھی بھی اگر کمائی میں کوئی خیانت کا مال، کوئی رزق حرام کا عنصر شامل ہے، غور کیجئے اور اس کو چھوڑ دیجئے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ لوگوں کو دڑانے کے لیے کہتے ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سابقہ امتوں کے واقعات بتلا لیں اور آپ حیران رہ جائیں گے یہ تربیت کا کیسا انداز ہے۔ رسول اللہ اپنے صحابہ کو سابقہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے واقعات سناتے تھے، ایمانت کے حوالے سے، دیانت کے حوالے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عمدہ واقعہ بیان کیا۔ کہا ایک شخص دوسرے شخص کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا مجھے 1000 دینار چاہیے، سونے کے سکے چاہیے، 1000 دینار۔ انہوں نے کہا ہے کوئی تیرے پاس گواہ؟ اس نے کہا کفا باللہ شہیدا، اللہ سے بڑا گواہ کون ہو سکتا ہے؟ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ ہے کوئی ضامن؟ کہتا کفا باللہ وکیلا، اللہ سے بڑا ضامن کون ہے؟ وہ بندے کے دل کو چوٹ لگی۔ لکھنا چاہیے، لیکن سابقہ امتوں کا واقعہ، گواہ بھی چاہیے، ضامن بھی چاہیے، یہ اسلامی ٹریڈنگ کے اصول ہیں۔ اس نے اللہ ہی کو دونوں میں بنا لیا، کفا باللہ شہیدا و کفا باللہ وکیلا۔ بندے نے کہا اگر تو نے اللہ ہی کو گواہ بنا لیا اور اللہ ہی کو ضامن بنا لیا تو میں اس رب کی ضمانت کو بھی قبول کرتا ہوں اور اس کی گواہی کو بھی قبول کرتا ہوں۔ 1000 دینار سونے کی چھوٹی بات نہیں ہے، اور رسول اللہ کیوں سمجھانا چاہتے ہیں یہ آگے بیان کریں گے۔ 1000 دینار دے دیے، وہ بندہ چلا گیا۔ اتنی مدت کے بعد واپس کروں گا، اس تاریخ کو، اس وقت کے اوپر آؤں گا تجھے واپس کر دوں گا۔ اب وہ بندہ جس نے واپس کرنے ہیں، اس نے جب وقت مقررہ آیا 1000 دینار جمع کیا اور دریا کے سمندر کے کنارے پہنچ گیا۔ وہاں پہ ملاح موجود نہیں، کشتی موجود نہیں، موسم خراب ہے، پریشان ہو گیا۔ اللہ کو کہنے لگا اے اللہ تجھے گواہ بنایا، تجھے ضامن بنایا، کیا کروں؟ ذہن میں ایک ترکیب آئی، بانس کو لے کے یا لکڑی کے کسی ٹکڑے کو لے کے اندر سے سوراخ کیا، دیناروں کو لفافے میں لپیٹ کے اس کے اندر کیا اور اس کو بند کر کے دریا کے سپرد کر دیا، اور اللہ کو کہا تجھے گواہ بنایا تھا، تجھے وکیل بنایا تھا، یہ امانت اس کو لوٹا دے۔ دوسری سائیڈ پہ وہ بندہ جو مقررہ وقت کے اوپر موجود ہے، دریا کے کنارے پہ کھڑا کہ ابھی آتا ہے، ابھی آتا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، بندہ نہیں آ رہا، بندہ نہیں آ رہا، بندہ نہیں آ رہا۔ وہ اللہ کہتا ہے کیسا آدمی تھا، اللہ کو گواہ بنا کے، اللہ کو وکیل بنا کے دھوکہ دے کے چلا گیا۔ لکڑی کو آتے ہوئے دیکھا، لکڑی کو پکڑا کہ چلو یار پیسے تو نہیں ملے، گھر میں آگ جلائیں گے، چولہا جلائیں گے۔ لکڑی کو لے کے گھر آیا، کھولی، اس کے اندر اس بندے کا رکا بھی مل گیا اور 1000 دینار بھی واپس مل گیا۔ بندے نے رکا لکھا کہ کشتی موجود نہیں تھی،
اور میں اس وجوہات کی وجہ پہ نہیں آ سکا، لیکن میں نے یہ اللہ کی سپرد کر کے آپ کو دیا، اگر آپ کو پہنچ جائے تو ٹھیک ہے۔ کچھ دن گزرے، وہ بندہ پھر 1000 دینار، سابقہ امتوں کا واقعہ ہے، پھر 1000 دینار جمع کر رہا ہے کہ پتہ نہیں اس تک پہنچا کہ نہیں، لے کے اس بندے کے گھر میں آتا ہے کہ معذرت خواہ ہوں، میں آپ کو 1000 دینار اس دن دینے نہیں آ سکا، یہ 1000 دینار لے لیجئے۔ تو وہ بندہ آگے سے مسکرانا شروع ہو گیا، کہنے لگا جو تو نے پہلے بھیجے تھے، تیرا کا خیال ہے تیرے رب نے مجھ تک نہیں پہنچائے؟ وہ بھی پہنچ چکے ہیں۔ رسول اللہ یہ امانت داری کا واقعہ مجھے اور آپ کو اور صحابہ کو کیوں سنا رہے ہیں؟ کیوں سنا رہے بتائیے؟ اس لیے کہ اگر سابقہ امتوں میں ایسے امانت دار موجود تھے تو تم تو صادق نبی اور امین نبی کے امتی ہو۔ وہ نبی جس نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، اللہ کی قسم مکہ کی پشت کے اوپر چلتے تھے تو لوگ کہتے تھے الصادق جا رہا ہے، الامین جا رہا ہے۔ اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے بے ایمان ہوں، خیانت کرنے والے ہوں، دھوکہ دینے والے ہوں، تو رسول اللہ پھر سابقہ امتوں کے واقعات آپ کو اور مجھے اسی لیے سمجھا کے گئے ہیں کہ اگر ان انبیاء کے امتی ایسے تھے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ان سے بہتر ہونے چاہیے۔ دوسرا واقعہ بیان کیا، رسول اللہ نے کہا سابقہ امتوں میں سے ایک شخص نے ایک زمین بیچی، دوسرے شخص نے خرید لی، اس نے اس کی بنیادیں ڈالنے کے لیے کھدائی کی، سونے کا گڑھا مل گیا۔ وہ بندہ سونے کا گڑھا اٹھا، ایمانت سابقہ امتوں کی یہ اور میری اور آپ کی کیا ہے، وہ گڑھا اٹھا کے اس بندے کے پاس آیا جس سے زمین خریدی ہے، اے اللہ کے بندے، آپ سے زمین خریدی تھی، آپ کی امانت اس میں رہ گئی ہے، میں نے کھدائی کی ہے، سونے کا گڑھا ملا ہے، یہ آپ واپس لے لیجئے۔ وہ بندہ آگے سے کہنے لگا میں نے زمین بیچی ہے پوری ملکیت کے ساتھ، یہ ہے امانت داری۔ اب اس میں سے سونا نکلے، تانبا نکلے، کوئلہ نکلے، خاک نکلے، راکھ نکلے، تیری ہے۔ آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے تیرا ہے، وہ کہہ رہا ہے تیرا ہے۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی میرا ہی ہے، نہ تیرا ہے نہ اس کا، میرا میں نے دفن کیا۔ وہ جھگڑا کر رہے ہیں آپس میں، یہ تیرا ہے، وہ دوسرا کہہ رہا ہے تیرا ہے۔ ایک بندے کو منصف بنایا اور سبحان اللہ اس کی عقل کے اوپر بھی دیکھیں اس نے کیا فیصلہ کیا، کہا تیرا کوئی بیٹا ہے؟ جی ہاں۔ تیری کوئی بیٹی ہے؟ جی ہاں۔ آپس میں دونوں کی شادی کر دی جائے اور یہ جو سونا نکلا ہے اس شادی پہ خرچ کر دیا جائے اور جتنا مال باقی رہ گیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے۔ یہ سابقہ امتوں کے واقعات رسول اللہ آپ کو اور مجھے اس لیے سنا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے میری امت میں سے امانت کو اٹھا لیا جائے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایک بندہ ایک رات کو سوئے گا امانت دار، پورا امانت دار، اگلے دن اٹھے گا اور اس کے دل میں امانت کا ایک یوں کہہ لیجئے آبلہ سا رہ جائے گا، تھوڑا سا رہ جائے گا، امانت کا ایک صرف نشان رہ جائے گا۔ پھر سوئے گا اٹھے گا تو ایک بلبلہ رہ جائے گا، اور بلبلہ ظاہر میں نظر آتا ہے اور اندر کچھ ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ امانت ایسے 3 راتوں کے اندر، 4 راتوں کے اندر، 5 راتوں کے اندر پکا سچا ایماندار بندہ، ایسا دور آنے والا ہے، اور اگر آج کے دور کو اندازہ لگایا جائے تو یقین آتا ہے کہ یہ وہی دور ہے کہ ایک بندہ قرض لیتے وقت پورے ایمان سے لے رہا ہوتا ہے، کاروبار ایمانداری کی نیت سے کر رہا ہوتا ہے، سوتا ہے اٹھتا ہے، نیت بدل چکی ہوتی ہے، اب غبن کی، اب دھوکے کی، اب بے ایمانی کی، اب فراڈ کی نیت بن رہی ہے۔ لیا تو ایمانداری کی نیت سے تھا، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دن آنے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے، اس امت کے لیے کہا ہے وہ دن آنے والا ہے کہ جب تم لوگ آپس میں کہو گے، کیا کہیں گے؟ فلاں علاقے میں فلاں خاندان میں ایک شخص امانت دار ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، فلاں بازار میں، فلاں ادارے میں، فلاں جگہ پہ ایک امانت دار ہے، فلاں مارکیٹ میں یار ایک امانت دار ہے۔ یہ حالات آ جائیں گے کہ ایک امانت دار ڈھونڈنے کو اگر بندہ نکلے گا تو ایک بھی امانت دار نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ صرف امانت حرام کی ایک قسم ہے، بنیادی طور پہ بنیاد ہے۔ خیانت کو آپ نے یہ نہیں سمجھنا، خیانت صرف امانت میں خیانت نہیں ہوتی، خیانت
کسی کا مال دھوکے سے کھا لینا، کسی کا مال ہڑپ کر لینا، آگے چل کے سود، رشوت خوری، شراب پینا، حرام کھانا، یہ ساری خیانتی کی قسمیں، یہ ساری کرپشن کی قسمیں ہیں۔ ان میں سے آپ کسی میں بھی ملوث ہو گئے تو گویا آپ سمجھ لیجئے آپ کی نیک عمال کی قبولیت میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ بن جائیں گے۔ جتنے مرضی نیک عمل کرتے ہیں پہلے اس کی توبہ کریں، پہلے اس کا علاج کریں۔ یہ بیماریاں، یہ جو آپ کے سامنے اعمال کی قبولیت کی بیماریاں رکھنی ہیں، اگر یہ بیماریاں درست نہ ہوئی تو نیک عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بیماریاں درست کرنی ہیں، کیسے کرنی ہیں؟ احادیث سن کے، قرآن سن کے، اللہ سے رجوع کر کے، اللہ کی طرف مائل ہو کے، توبہ کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص ملا خادم کے طور پہ، رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا ایک شخص، اور رسول اللہ کے ساتھ جہاد کرتا کرتا مر گیا۔ صحابہ کو اب کیا پتہ اس کے ایمان کی کیا کیفیت ہے یا اس کے معاملات کیا، آ کے اللہ کے رسول کو اطلاع دینے لگے فلاں شخص مر گیا اور جنت کی بشارت دے، اور اس کو جنت کی بشارت ہو اور اس کو شہادت ہو، اور اس کی شہادت میں مبارک باتیں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے وہ جنتی ہے؟ تم کیسے شہادت کی مبارک باتیں دے رہے ہو؟ میں اپنی نبوت کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی، ایک چادر، وہ چادر آگ کی چادر بنا کے اس کے جسم کے اوپر لپیٹ دی گئی ہے اور وہ اس میں جل رہا ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ جنگ لڑنے والا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات بعض لوگوں کے دماغ میں آتا ہے صحابی رسول، تو یہ جو افراد کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے یہ صحابی نہیں ہے، ان کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا۔ صحابیت کی شرط یہ ہوتی ہے کہ خاتمہ بالخیر بھی ہو، اور ایمان کے اوپر ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو صحابہ کپ کپا اٹھے، حتیٰ کہ ایک شخص روتا ہوا آیا اور آ کے کہنے لگا مجھے اندازہ نہیں تھا اس طرح کا معاملہ ہے، مطلب کہ جنگ میں مال غنیمت ہے، ہم نے مال اٹھایا، اکٹھا کیا، ہوتا ہی ہے کہ وہ امیر کے پاس جائے، کلیکشن جو ہے ساری ادھر جمع ہو، پھر رسول اللہ چاہے جس کو سارا ہی دے دیں، وہ تو مرضی ہے۔ تو ایک شخص بھی روتا ہوا آ گیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول یہ 2 تسمے تو میں نے بھی میدان جہاد سے اٹھا لیے تھے، تسمے تھے 2 تسمے جوتے کو باندھنے کے لیے میں نے بھی اٹھا لیے تھے کہ میرے کام آ جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تو یہ مال غنیمت میں جمع نہ کراتا تو یہ آگ کے 2 تسمے تھے، 2 تسمے۔ اداروں کے، آفیسز کے، کاروباری تجارتی مراکز کے، دکانوں کے منشی، دکانوں کے ملازم، آپ سب ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ غور کریں کہ ہم اپنے مالک کے ساتھ کوئی خیانت تو نہیں کر رہے یا کسی کا مال تلف تو نہیں کر رہے۔ اگر 2 تسمے آگ کے 2 تسمے ہیں، ایک چادر آگ کی چادر ہے، تو کیا ہزاروں روپیہ لوٹ لینا اور دھوکے دہی سے، فراڈ سے، اور کہنا میں نے بڑی عقل لڑائی ہے، یہ میں نے اس کو عجیب جملے میں نے اس کو چار دیے، میں نے اس کو ٹک لگا دی ہے، اس طرح کے جملے معاشرے میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، میں نے چھرا پھیر دی ہے، یہ بھی جملے ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی آگے اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے، ان کو عامل بنا کے رسول اللہ نے بھیجا، یہ تربیت ہے، اصلاح ہے، اللہ کے رسول یہ تو مال غنیمت کا ہے اور یہ فلاں نے مجھے تحفہ دیا، یہ تو مال غنیمت کا ہے اور یہ فلاں نے مجھے تحفہ دیا، اور یہ تو مال غنیمت کا ہے اور یہ فلاں نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم ڈانٹ کا انداز نہیں تھا، عموماً 90% پیار کا انداز ہے، یہاں پہ ڈانٹ رہے ہیں، اور تیری ماں تجھے گم پائے اپنے گھر میں کیوں تھا بیٹھا ہوا، پھر میں دیکھتا تجھے کون تحفہ دیتا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ یمن والا دیتا ہے، شام والا دیتا ہے، فلاں والا دیتا ہے، گھر میں بیٹھا رہتا تو میں دیکھتا تجھے کہاں کہاں سے تحفے آئے ہیں، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا نمائندہ بن کے گیا ہے عاملوں کے پاس، تو انہوں نے مال غنیمت کے اندر، بیت المال کے اندر بھی جمع کروانے کے لیے کچھ چیز دیا، جو تجھے تحفہ دیا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اس کو بھی بیت المال میں جمع کرواؤں گا۔ یہ وہ پچھلے دنوں ہمارے معاشرے میں یہ بحث بھی چلی تھی کہ حکمران کو جو گفٹ مل جائے اس کا استحقاق ہے کہ بیت المال کا ہے، تو شرع کے اندر، شریعت کے اندر
اس تحفے کو بھی بیت المال میں داخل کروایا جائے گا۔ اللہ رب العزت اسی بات کو کل آگے بڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔